بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تجوید القرآن کورس کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں، اور الحمدللہ کل ہم نے پڑھا تھا میم ساکن اور اس کے قواعد، اور ساتھ سبق کی بھی ہم نے پریکٹس کی۔ آج ہم آگے اسی سبق سے ریلیٹڈ مشق ہے، اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور اس میں ہم نے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا حروف مدہ، حروف قلقلہ، حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے، حروف حلقی، سارے پڑھے ہیں حروف ہم نے۔ اسی طرح کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جہاں لمبا کرنا ہے وہاں ہم نے اس کو کرنا ہے، اور جہاں الفاظ لمبے نہیں ہوتے وہاں ان کو اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آگے شروع کرتے ہیں۔ اس کو میں ایڈیٹنگ میں کر لوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسانی ہو، اور ہم اس پہ خاص طور پہ جو ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وقف کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آپ کو وقت کی سمجھ آ رہی ہوگی، اور اگر جو بات نہ سمجھ آ رہی ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں گروپ میں بھی۔ اگر گروپ میں بند ہو تو اس کے علاوہ بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں، جو آپ کو دوسرا نمبر دیا گیا ہے انشاءاللہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، ہا زبر ہا، ال ہا، میم زبر ما، الہما، اور وقف کی صورت میں الہم، زبر زیر پیش پہ جب وقف ہوتا ہے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے انشر، ٹھیک ہے، ان لمبا ہوتا ہے کیوں؟ نون ساکن ہے۔ اسی طرح آگے انقاذہ، انقادہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو آخر میں یہ لفظ ہے اس کو کچھ لوگ ضاد پڑھتے ہیں، اہل سنت اس کو دعات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں اس کو ہم کیسے پڑھیں، تو یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہر کمیونٹی کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، اور اس وقت الحمدللہ ہم 17 ممالک کے اندر الحمدللہ یہ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، تو ہر قسم کے لوگ ہم سے پڑھتے ہیں۔ آپ ضاد پڑھیں یا دعات پڑھیں، آپ ہمارے بھی یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ دونوں الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، تاکہ جو ضاد پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہو، دعات پڑھنے والوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں کسی کی رعایت خاص طور پر نہیں کی جاتی، ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے اور قرآن سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نہ ہی ہمارا کسی خاص کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے، بس ہمارا ہر اس کے ساتھ تعلق ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے نکل کر آپ جیسے قرآن پاک سیکھیں۔ کئی خواتین پوچھتی ہیں اور آپ ایسے پڑھاتے ہیں، ایسے نہیں پڑھاتے، یا ایسے کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو میں نے سب طرح پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس سب کمیونٹی کو میں نے کرنا ہے۔ جو ضاد پڑھتے ہیں، دیکھیں جو ضاد پڑھتے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ٹھیک ہے، مخرج بھی اس کا اپنا ہے۔ جو دعات پڑھتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں، اپنے مخرج ہیں۔ تو جو دعات پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں، جو ضاد پڑھتا ہے اس کو ضاد پڑھنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کے اندر نہ مت پڑھیں، قرآن پاک سیکھیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک سیکھیں۔ کل جو قرآن پاک تاکہ ہم قرآن کو اچھے انداز کے اندر پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ضاد پڑھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جو دعات پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کے مخرج ہیں، ٹھیک ہے، دونوں طرف دلائل ہیں، تو دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو لازمی نہیں ہے کہ ایک ایک پڑھ رہا ہے اور کہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جیسے ہمارا الحمدللہ یہ پیج ہے اور ہمارا چینل بھی ہے اور ہمارا الحمدللہ فیس بک پیجز بھی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی کمیونٹی کے بارے میں وہاں بات نہیں ہوتی، جسٹ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی اس چیز کو نہیں، نہ کسی کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور سب ایک ہیں۔ تو انقادہ، آگے وقف انقاد، ٹھیک ہے، ساکن کر دیں گے۔
آگے دم داما وقف کی صورت میں دم دم. یہ جو ایک جیسے ہیں ان کو میں جسٹ ایک کو میں جوڑ کر لیتا ہوں، باقی میں رواں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ باقی سارے سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے جو کوئی نیا لفظ آتا ہے تو اس کا میں جوڑ کر دیتا ہوں. اور جیسے اب یہ الہمہ کا جوڑ کیا ہے، اب باقی سارے ان کی جوڑ سیم ہے. آس آسا وقف کی صورت میں آس آس. ٹھیک ہے، اعبدو وقف کی صورت میں اعبد، پیش پہ بھی ساکن، زبر زیر پیش پہ ساکن ہو جاتا ہے وقف میں. نعبدو وقف کی صورت میں نعبد. یخرجو وقف کی صورت میں یخرج. یحسبو وقف کی صورت میں یحسب. ٹھیک ہے، اور یہ وقف کی صورت میں کیا بن جائے گا؟ قلقلہ بن جائے گا، با. ٹھیک ہے، تو اس کی آواز پلٹ کے آئے گی یحسب. ٹھیک ہے، یشربو سے وقف کی صورت میں یشرب. یشہدو سے یشہد. ترحق سے ترحق. اس طرح تعرف سے تعرف. اقسم سے اقسم. یبدئ سے یبدئ. ٹھیک ہے، ینفخ نون لمبا ہوتا ہے، نون ساکن لمبا ہوتا ہے. ینفخ سے ینفخ. ینقلب سے ینقلب. یوسوس سے یوسوس. ثقلت، اور یہ دیکھیں یہ خود ہی پہلے سے یہاں ساکن ہے، تو ہمیں یہاں ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ثقلت سے ثقلت. حشرت سے وقف کی صورت میں حشرت. سطحت وقف کی صورت میں بھی سطحت. کشطت وقف کی صورت میں کشطت. نشرت وقف کی صورت میں نشرت. نصیبت وقف کی صورت میں نصیبت. اثرن وقف کی صورت میں اثر اثر. ٹھیک ہے، نون را اور نون دونوں ساکن کی آواز آئیں گی. اثرن سے اثر. وسطن سے وسط. فرغت سے فرغ. ٹھیک ہے، یہ دو ساکن آ گئے، تو ان کو بھی ساکن کر دیا جائے گا وقف کی صورت میں. آگے یہ لفظ عموماً یہ جو آگے آ رہے ہیں 3 لائنز، یہ عموماً اس میں ہوتے ہیں زیادہ تر کہ آیت کے آخر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آیت کے آخر میں آپ کو بتایا تھا جب بھی آیت کا آخر ہو تو اس کا تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تا حمزہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر جزم آئی ہے. اکثر لوگ الف پڑھتے ہیں، جیسے اوپر بھی بتایا تھا. تا حمزہ زبر تا. تا واو پیش تو، واو مدہ آگے لمبا ہوتا ہے. تا تو نون زبر نا. تا تو نا واو کی صورت میں تا تون. ٹھیک ہے، لمبا کر کے کیونکہ واو مدہ آ رہا ہے. یا سین پیش یس. قاف واو زبر قو. یس قو. یہ واو لین ہے، واو سے پہلے زبر. ٹھیک ہے، نہ اس کو جھٹکا دیں گے نہ لمبا کریں گے. نون زبر نہ. یس قون وقت کی صورت میں یس قون. وقت کی صورت میں اگر تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یس قون. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا لیلاف قریش میں من خوف. ٹھیک ہے، تو وہی صورت یہاں یس قون. اگر لمبا ہو جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں. اسی طرح یفعلون سے یفعلون.
یہ آیت کے آخر میں آتے ہیں یعملون سے یعملون، یعلمون سے وقف کی صورت میں یعلمون، یضحکون سے وقف کی صورت میں یضحکون، یکسبون سے یکسبون، یدخلون سے وقف کی صورت میں یدخلون، ینظرون سے وقف کی صورت میں ینظرون. ٹھیک ہے، تو یہ آج آپ کا سبق ہو گیا، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں. اور آج کے جو سبق ہیں وہ ایک دو خواتین نے سنایا، باقی نے سبق نہیں سنایا. تو اگر مشکل لگ رہا ہے تو بے شک بتلا دیں، دوبارہ آپ کو چیز سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن بے شک تھوڑا سا سنائیں، ایک لائن ہی سنائیں، لیکن سنائیں ضرور، ٹھیک ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہوگا. تو آج تو ایک دو خواتین نے ہی سنایا، تو اس سے پھر اتنا اندازہ نہیں ہوتا. اگر مشکل لگ رہی ہے، نہیں سمجھ آ رہی، تو بتا دیجیے، انشاءاللہ اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اگر ویسے کوئی پرسنلی سمجھ نہ آ رہی ہو تو بھی میسیج کر دیا کریں، میں یہاں سے یہ بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتا دیں، تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سمجھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ آج کا سبق ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ پہ کلاس ہوگی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.